وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ہے اور ضرب ہے کاری۔ 24 مارچ 1931 کی صبح لاہور سینٹرل جیل میں 3 نوجوانوں کو پھانسی دی جانی تھی۔ قانون کے مطابق ہر خاص عام کو پھانسی دن کے آغاز پر دی جاتی تھی، مگر اس پھانسی کے خلاف عوامی رد عمل اس قدر سخت تھا کہ پھانسی کے وقت جیل پر حملے کا بھی خطرہ تھا۔ اس لیے ان تینوں افراد کو ایک دن پہلے یعنی 23 مارچ 1931 کو شام 7:30 بجے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان تینوں پر ایک انگریز افسر کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ یہ تینوں ہی بڑے پکے دوست تھے اور تحریک آزادی کے سرگرم رکن بھی تھے۔ تینوں جوان اور ہم عمر تھے۔ پھانسی کے تخت پر پہنچنے کے بعد تینوں نے اپنے اپنے پھندے کو چوما اور باخوشی خود ہی پہن لیا۔ تینوں کو ایک ساتھ پھانسی دی گئی۔ دائیں جانب والے پنجابی شیر کا نام سکھ دیو تھا، جبکہ بائیں جانب راج گرو تھا، اور ان دونوں کے درمیان پنجاب کا بہادر سپوت سردار بھگت سنگھ تھا۔ فیصل آباد جڑاوالا روڈ پر بنگے سٹاپ پر 5 کلومیٹر اندر کی جانب سفر کرنے کے بعد ایک بنگے گاؤں، جسے اب بھگت سنگھ گاؤں بھی کہا جانے لگا ہے، یہاں ایک 1890 کی تعمیر شدہ حویلی ہے جہاں پنجاب کا ایک بہادر سپوت سردار بھگت سنگھ پیدا ہوا تھا۔ بھگت سنگھ کو انگریز سرکار سے بغاوت ورثے میں ملی تھی۔ جس دن بھگت سنگھ پیدا ہوا اسی دن بھگت سنگھ کا باپ کشن سنگھ اور اس کا چچا جیل سے رہا ہو کر آئے تھے۔ باپ اور چچا دونوں ہی تحریک آزادی کے سرگرم رکن تھے۔ والدین نے بھگت سنگھ کے لیے درگا نامی لڑکی کو پسند کیا، یہاں تک کہ بھگت سنگھ کے دوست احباب بھی اسے درگا بھابھی کہہ کر مخاطب کرتے، مگر بھگت سنگھ کہتا تھا کہ اس کی شادی تحریک آزادی سے ہو چکی ہے اور اب موت ہی اس کی دلہن بنے گی۔ بنگے گاؤں میں وہ پرائمری اسکول آج بھی ہے جہاں بھگت سنگھ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تقسیم کے بعد 1947 میں سردار بھگت سنگھ کی حویلی ورک برادری کے حوالے کی گئی اور آج ان کی تیسری نسل اس حویلی کو بڑی خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ حویلی کے پہلے 2 کمرے آرٹ گیلری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں چاروں طرف بھگت سنگھ اور اس سے منسوب لوگوں کی تصاویر لگی ہیں، جن میں سے زیادہ تر تصاویر بالکل اصلی ہیں۔ جس وقت بھگت سنگھ کو پھانسی ہوئی اس کی عمر 24 سال تھی۔ ایک کمرے میں آدھی دیوار پر بھگت سنگھ کی وہ مشہور ضمانت تصویر بڑی کر کے لگائی گئی ہے، جس میں وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنے جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ بھگت سنگھ اور اس کے دوستوں کو جب پھانسی دی گئی تو لاہور سینٹرل جیل کی پچھلی دیوار توڑ کر رات کے وقت تینوں کی لاش کو یہاں سے قصور میں دریائے ستلج کے کنارے لے جایا گیا، جہاں آج ہیڈ سلیمان کی ہے۔ تینوں کی لاش کو سکھ مذہب کے مطابق جلا دیا گیا۔ جسم ابھی پوری طرح جلے بھی نہیں تھے کہ انہیں دریائے ستلج میں بہا دیا گیا۔ اتنے میں لوگوں تک بھی اس آرے عمل کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ عوام کے ہجوم اس جگہ پہنچے، بچے کھچے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آزادی کے تینوں متوالوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ تقسیم کے بعد یہ جگہ چوکی نمبر 201 کہلائی۔ پاکستان کے حصے میں آئی، مگر مارچ 1961 میں مذاکرات کے بعد سندھ طاس معاہدہ کی وجہ سے یہ چوکی نمبر 201 اور کچھ مزید علاقے بھارت کے حوالے کرنا پڑے۔ غالباً پاکستان کو کچھ بھارتی علاقے بھی اس کے مقابلے میں ملے کہ اس ادلا بدلی کی بنا پر سندھ طاس معاہدے تکمیل ممکن ہوئی۔ جب تک یہ چوکی پاکستان کی رہی ہم اس پر کچھ کام نہیں کر سکے، مگر بھارت کو شاباش کہ اس نے اس جگہ کی اہمیت کو سمجھا۔ بھارت نے بعد میں یہاں ایک شاندار یادگار تعمیر کی اور آزادی کے ان تینوں ہیروز کو اور آزادی کے ان تینوں متوالوں کے مجسمے کھڑے کیے۔ زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں، وہ اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔